معزز سامعین، آج کے اس درس میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گناہوں کے برے نتائج۔ گناہ انسان کبھی کبھی جان بوجھ کر کے بھی کرتے ہیں اور کبھی انجانے میں بھی کر جاتے ہیں۔ جان کر کرنے میں تو یہ ان سے بچنا بھی اور ان سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا بھی ان کے لیے ممکن ہے، لیکن انجانے میں جو گناہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے بچتا ہے تو یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے۔ یوں تو اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے بھیجا ہے، اور اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں صاف طور پر بیان فرمایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ جو رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرما برداری کرتے رہیں گے یہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ یہ اس کی دلیل ہے۔ جو اطاعت و فرما برداری کریں گے، جو رسول اللہ کے حکم کو مانتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کے احکام کو مانتے رہیں گے، وہ کامیاب رہیں گے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، ہر جگہ ان کی کامیابی ہے۔ برعکس اس کے جو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی نافرمانی کریں گے، جو ان کی اطاعت و فرمانبرداری سے روگردانی کریں گے، جو اپنے آپ کو احتراز کریں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی احکام اور اس کے فرامین کو ماننے سے روگردانی کریں گے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں گے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور یہ ان کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب ہوگا۔ رسوا کن عذاب، رسوا کن یہ وہ عذاب ہے جو انسان ہمیشہ پریشان رہے گا، یہ عذاب رسوا کن ہوگا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے شخص کے لیے ہے، اور اس نافرمانی کرنے والے شخص کے نتیجے کا بھی اللہ رب العالمین نے کھلے طور پر قرآن میں یوں ارشاد فرمایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں گے، اللہ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اس کے حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے آگ میں داخل کریں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے بھی یہ رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، ان کے حکم کو مانیں گے، ان کی حکم کی تابعداری کریں گے، اللہ رب العالمین اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور
وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ہر انسان چاہے دنیا میں ہو آخرت میں ہو، ان کی دلی منشا اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کامیاب رہے. ہمیشہ یہ چاہتے ہیں. آپ دنیا کی مثال لے لیجئے، جو تجارت وہ کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تجارت میں ہمیشہ اس کو فائدہ ہو، ہمیشہ اس کو نفع ہو، کبھی گھاٹا اور نقصان نہ آئے. تو یہ انسان کی دلی خواہش ہے. جب انسان کی یہ دلی خواہش ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے ہی میں دنیا آخرت دونوں جگہ میں کامیابی ہے. اس کی دلیل کئی ایک نقطے سے میں بیان کروں گا. آگے چند نقطے اس موضوع کے تعلق سے میں نے نوٹ کیا ہے جس کو میں بیان کروں گا ایک بعد دیگرے. پھر اس کے بعد اس کے برعکس اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کے حدود، جو اس کے احکام، اس کے فرائض، اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کے قانون ہیں، ان قانون سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو اس سے آگے بڑھائے گا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس میں جو عذاب اس کو دیا جائے گا وہ بہت ہی رسوا کن عذاب ہوگا. عزیزان گرامی، یہ دونوں آیتیں ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ ہمیں ہر اعتبار سے، چاہے دنیاوی امور میں ہوں، چاہے اخروی امور کے لیے ہوں، دنیاوی اعمال کے لیے ہوں یا اخروی اعمال کے لیے، ہر ایک میں اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی اطاعت و فرما برداری ہمارے لیے لائق اتباع ہے، واجب الادا ہیں. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کریں گے تو ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور آخرت میں تو ہمارا مقدر ہی ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. عصیان اور نافرمانی اور گناہوں کے اثرات و نتائج جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلی قسم وہ ہیں جو انفرادی طور پر خود نافرمانی کرنے والے شخص کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. ایک انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا گناہ کا نتیجہ خود اس کے اوپر آتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ایک انسان تو گناہ کرتا ہے لیکن اس کے اثرات، اس کے نقصانات ان کی قوم اور ان کے ملک کے اوپر ہوتا ہے. یہ اجتماعی ہوتا ہے. اس کو اجتماعی کہتے ہیں. ایک ہے انفرادی، ایک ہے اجتماعی. انفرادی جو انسان خود کرتا ہے اور اس کا سزا، اس کا عذاب یا اس کا نقصان خود اسے ملتا ہے، دوسروں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن کچھ گناہ، کچھ جرائم اور کچھ معصیات ایسے ہیں جو ایک انسان تو کرتا ہے لیکن اس کے اثرات، اس کے نقصانات اس کے قوم، اس کے سماج، اس کے معاشرے اور اس کی قوم و ملت سارے لوگوں پر ہوتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک ہے. اب سب سے پہلے میں انفرادی طور پر جو انسان گناہ کرتا اور خود اس کے اوپر آتا ہے تو اس کے سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اسی کے تحت میں اپنے آپ کو سب سے پہلے بچانے اور اپنے گناہ کا خود اپنے اوپر نقصان ہونے کے تعلق سے چند باتیں بیان کروں گا. پہلی بات، دل کا جنگ آلود ہونا اور تاریکی کا چھا جانا. اس کے چند اسباب ہیں، لگ بھگ 12 یا 13 اسباب ہیں. ان میں سے چند کو میں بیان کروں گا چونکہ زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. انسان جو سب سے پہلے گناہ کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اس میں گناہ کرنے سے پہلے اس کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ پہلی بات یہ کہ دل کا جنگ آلود ہونا اور پھر تاریکی چھا جانا. انسان جب کسی گناہ کو کرتا ہے تو اسے بہت ہلکا سمجھتا ہے، بہت ہلکا سمجھتا ہے، اور اس ہلکے پن کے سمجھنے کی وجہ سے اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. زنگ آلود
جیسے لوہا کے اوپر جب لوہا کو آپ یوں ہی مٹی پر زمین پر رکھ دے تو اس کے اوپر پرت جم جاتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے اس لوہا کو کھا کر کے ختم کر دیتا، ایسا ہو جاتا لوہا بالکل کمزور اور بے بس ہو جاتا، اور اس کو ایسے زمین پر پٹکے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک لوہا جس پر جنگ لگ جانے کی وجہ سے وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، سیم اسی طرح سے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں زنگ پڑ جاتا ہے، اور اس جنگ پڑ جانے کی وجہ سے اس کا دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، پھر اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک گناہ کیا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی ان کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ میرا یہ گناہ کا کام گناہ ہے یا پھر اچھا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اسی کو کہتے جنگ لگ جانا۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو صاف طور پر بیان فرمایا، دلیل ہے ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا، نقطہ کتنا چھوٹا سا نقطہ ہے، ایک نقطہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، فَإِن تَابَ، اگر اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کے دل میں نقطہ پڑ جانے کے بعد اسے احساس ہو گیا، فوراً احساس ہو گیا یار میں نے یہ گناہ کر لیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، میرے لیے بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے، توبہ کر لیا اور اس گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھ لیا، واستغفر، اور استغفار کر لیا، سقل قلبہ، تو اس کا دل کیا ہو جاتا، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، اور اگر اس نے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، اس گناہ کو کوئی نقصان دہ چیز نہیں سمجھا، اپنے آپ کو نقصان اور ہلاکت میں ڈالنے والی چیز نہ سمجھا، اور وہ زیادہ کرتا رہا، یہاں تک کہ اتنا زیادہ کیا کہ اس کے دل پر وہ اثر کر گیا اور بہت زیادہ کر گیا، اتنا زیادہ کر گیا کہ دل پر اس کا غالب ہو گیا، حتی یعلو قلبہ، فذالک الرین الذی ذکر اللہ عز وجل فی القرآن، یہی وہ جنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں کیا ہے، کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ نے کہا کلا ہرگز نہیں، بل رأنا علی قلوبہم، نہیں بلکہ ان کے دلوں میں جنگ پڑ گیا ہے، زنگ لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے جو وہ کر رہے۔ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کے بارے میں سمجھا رہے تھے، رب العالمین کی طرف دعوت دے رہے تھے، ان کو بلا رہے تھے، تو وہ ان باتوں کو سننے سے سمجھنے سے اپنے آپ کو دور کر لیتے تھے۔ مشرکین مکہ، منافقین ان باتوں کو سننے سے اپنے آپ کو دور کر لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہی کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ یہ سن نہیں رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ سننے کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں زنگ پڑ گئے، یہ سمجھ نہیں سکتے، یہ گناہ، یہ جرم، یہ نقصان، یہ ظلم و زیادتی اتنے کر چکے ہیں کہ اب ان کو صحیح بات، اچھی بات، نیک عمل، اچھا کام ان کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر یہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ زنگ ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کے دل میں جب یہ بس جاتا ہے تو پھر اچھے کام ان کو سمجھ میں نہیں آتا، جس کی وجہ سے یہ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتے۔ عزیزان گرامی، یہ زنگ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز اسی کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا، استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اپنے آپ پر شرمندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ یہ کیا اچھے ہوتے ہیں؟ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق۔
کتنی بہترین باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کے چہرے پر نیکیوں کی وجہ سے روشنی آتی ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دل منور ہو جاتا ہے، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں کشادگی آتی ہے، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، اور جسم میں طاقت آتی ہے، وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور مخلوق سے محبت ہو جاتی ہے، مخلوق سے آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں، ساری مخلوقات سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوْدَاءً فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَنُقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، لیکن جب انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے کہ اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل میں تاریکی چھا جاتی ہے، اس کے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، ہمیشہ سست رہتا ہے، اس کو کوئی کام اچھا ہی نہیں لگتا، کیونکہ گناہ کا بوجھ اس کے اوپر اتنا پڑ چکا ہے کہ اس کے جسم میں طاقت نہیں، وہ ہمیشہ مجبور، پریشان، بے بس، لاچار، ایسا دکھتا ہے جیسے اس کے اندر جسم میں کوئی طاقت ہی نہ ہو۔ وَنُقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں کمی، جدھر بھی جائے پریشان ہی پریشان، جہاں بھی رزق کے تلاش میں جائے ناکامی، واپسی، اس کام کو کرنے کے بعد اسے جو رزق ملنا چاہیے، جو اس کو پیسے ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے، جو سوچ کر کے گیا وہ ہوا نہیں۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور مخلوق کے دلوں میں ہمیشہ نفرت، مخلوق کے سلسلے میں ان کے دل میں ہمیشہ بغض و عداوت، نفرت، ہر کوئی یا تو وہ خود دوسرے لوگوں کی طرف حسد کی نگاہ سے دیکھتا، بغض، عداوت، دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یا پھر مخلوق اس کی طرف بغض و حسد کی طرح سے دیکھنا شروع کر دیتے، کیوں؟ اس کے گناہ کی وجہ سے، یعنی اس انسان کے اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اس کے جسم پر، اس کے دماغ پر، ان کے اعضاء جوارح پر اس طرح کے اثرات نمودار ہونے لگتے ہیں کہ وہ یا تو مخلوق سے بغض و حسد کرنے لگتے ہیں، یا تو مخلوق ان سے بغض و حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے گناہ کے کرنے کا۔ لیکن جب انسان ان چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ نیکی کو اپنا لیتے ہیں، تو اس کے چہرے پر روشنی، تازگی، نورانی، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی پاکیزگی، اور ہر جگہ پر اس کی کامیابی مقدر بن جاتی ہے، اور ہر انسان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں کامیابی ان کی قدم بوسی کرتی ہے۔ اس کے بعد گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کے ہاں اپنی قدر گنوا بیٹھتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جو انسان جب گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ انسان ذلیل، حقیر اور بے بس بن جاتا ہے، اور اپنی قدر و منزلت، وقعت، رتبہ کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایاک والمعصیات فإن بالمعصیت حل سخط اللہ عز وجل۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم معصیت سے بچو، گناہ کرنے سے بچو، نافرمانی کرنے سے بچو۔ کیوں؟ فإن بالمعصیت حل سخط اللہ عز وجل، کیونکہ یہ نافرمانی، یہ معصیت اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو حلال کر دیتا ہے۔ جو انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہو جائے تو پھر اس کے گھر میں بے برکتی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے گھر میں شیطان کے بسنے کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے گھر میں کیسے نزول ہو سکتا ہے؟ جو انسان
اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، اللہ اس سے ناراض ہو جائے، پھر اس کے بعد اسے کامیابی کیوں کر مل سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیات فإن بالمعصیت حل سخط اللہ عز وجل، تم معصیت سے بچو، نافرمانی سے بچو، گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ یہ گناہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو جائز قرار دے دیتا ہے، ناراض ہو جاتے، اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے پھر اسے کہیں بھی عزت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں بیان فرماتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس شخص سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے پھر اسے اللہ رب العالمین کے علاوہ اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یقینی بات ہے جب اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے تو جس جگہ پر بھی وہ جائے گا وہ ٹھوکریں کھائے گا، جہاں پر بھی جائے گا ناکامی اس کے ہاتھ آئے گی، اور جس جگہ پر بھی وہ رزق کے تلاش میں آئے گا وہ سوچ کر کے بھی جائے گا لیکن وہاں پر نامرادی حاصل ہوگی۔ میں ایک مثال دے کر کے بتانا چاہتا ہوں، ایک مالدار شخص، ایک اچھا مالدار شخص اپنے صدقے کے مال کو لے کر کے کسی کے گھر جاتا ہے اسے دینے کے لیے، وہ بیچارے مجبور لاچار ہیں، اسے دینے کے لیے جاتا ہے، دروازے پر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اس کے گھر کے اندر سے آواز آتی ہے گانے بجانے کی، فلمیں دیکھنے کی۔ وہ شخص اس گانے یا فلم کی آواز کو سن کر کے واپس آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ گنہگار شخص، یہ فلم دیکھنے والے، گانے سننے والے شخص کو صدقے کے مال دے کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے وہ رزق لے کر کے اس کے دروازے پر پہنچتا ہے، لیکن ابھی پہنچتا ہی ہے کہ اس کے گھر سے یہ اس طرح کی آواز آتی ہے جس کی وجہ سے وہ واپس لوٹ آتا اور پھر کسی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ تو پھر اس طرح سے اس کے گھر میں رزق کے پہنچنے کے بعد پھر واپس ہو جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اس شخص کے گناہ کرنے کی وجہ سے، یعنی گانے بجانے یا برے کام کرنے یا برے افعال کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی روزی کو چھین لیا۔ ملنے کے بعد بھی اس کے دروازے پر پہنچا لیکن اس کے اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اس روزی کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیا، دوسرے کے حوالے کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین جس کو عزت دینا چاہے، جس کو روزی دینا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچ کر کے رہے، اللہ رب العالمین یقیناً اسے روزی نصیب فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے نصیب فرمائے گا کہ اس کو یقین بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی نصیب فرماتا ہے کہ اس کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ اور ایک نقطہ، گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اور وہ اس کا قیدی بن جاتا ہے، اور اس شیطان کے قیدی بن جانے کے بعد جب شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تو پھر شیطان جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے اس کے اوپر عمل کو تھوپتا ہے اور اسے وہ کرواتا ہے۔ اور جب وہ شیطان کا مطیع و فرما بردار بن جائے تو جو شیطان کا مطیع ہوتا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے، کبھی اللہ کا فرما بردار نہیں بن سکتا۔ یہ اپوزٹ چیز ہے، جو اللہ کا ہوگا وہ شیطان کا نہیں ہو سکتا، اور جو شیطان کا ہوگا وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے انسان جب گناہ کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے اور شیطان جو چاہتا وہ کرتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں بیان فرماتا ہے کہ جو شخص رب العالمین کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو ہم اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔
اس کا دوست بن جاتا ہے. اور جب دوست بنتا ہے تو یقینی طور پر دوست جو کہے گا وہ بات وہ مانے گا اور ویسا ہی عمل کرے گا. جب وہ ایسا عمل کرے گا تو اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. پھر وہ اس طرح سے گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور ایک بات، گناہ بندے کو اپنے آپ سے غافل کر دیتے ہیں. دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس سے اپنے آپ کو غافل کر لیتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا کیا. اور ایسا ہوتا ہی ہے، جب انسان زیادہ گناہ کرتا ہے تو اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے، ہماری سماج، ہمارے معاشرے اور ہماری قوم کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. وہ اس چیز سے وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھ لیتا، غافل سمجھ لیتا ہے. اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. گناہ کرنے کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اولئک هم الفاسقون. یہی لوگ فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کو بھولنے والے لوگ ہیں. اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار. جو ایسا گناہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بھول جاتے، منافق اپنے آپ کو بھولنے والے ہیں، اپنے وقار، اپنی عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم اور اطاعت فرما برداری کو بھولنے والے لوگ ہیں. اور ان بھولنے والوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ متعین ہے. متعین، اس جگہ سے وہ ہٹ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار. منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اسی طرح سے جو اللہ رب العالمین کے حکم، رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے اپنے آپ کو غافل کر لیں گے، اپنے آپ کو بے پرواہ کر لیں گے، اللہ رب العالمین بھی ان کو جہنم میں ڈالیں گے. اور ان کو ان تمام آیت اور احادیث کی روشنی میں جب ہم نتیجہ نکالتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو رسوا کن عذاب ہوگا. اور اگر وہ اس طرح سے اپنے آپ کو زیادہ نچلے طبقے میں لے کر کے چلے گئے اور اپنے آپ کو منافقین، مشرکین کے ساتھ شامل کر لیے تو پھر ان کا عذاب جو ہوگا اور جو خطرناک ہوگا وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوگا اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. باتیں بہت زیادہ ہو گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کر کے اس نیکیوں کو بچا کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.